الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي حزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوي به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه الترمذي وابن ماجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضا و قدر کو لٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم بچوں کو آسان نماز پڑھاتے ہیں قاعدے قرآن کے ساتھ، تو اس میں اول اور دوم کلمے کے بعد جو کتاب میں تعلیم دی گئی چیز ہے وہ ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ مجمل ایمان ہے۔ اور اس ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والقدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر۔ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں اچھائی ہو یا برائی، جو بھی چیز ہمارے لیے ہے، من اللہ تعالی، سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مقرر شدہ ہے یہ چیزیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ میرا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے کہ اس پر ایمان ضروری ہے۔ تقدیر کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ارشادات ہیں وہ میں احادیث ساری پڑھتا ہوں، اس کے بعد آخر میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ ابن الدیلمی یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں مشہور صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلجان سا پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ اس خلجان کو میرے دل سے دور فرما دے اور میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو عذاب میں ڈال دے تو وہ اپنے اس فعل میں ظالم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان سب کو اپنی رحمت سے نوازے تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ چاہے تو عطا کرے، چاہے تو لے لے، قادر مطلق ہے، لہٰذا لینے میں بھی وہ ظالم نہیں ہے اور دینے میں بھی اس کی رحمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا
سنو، تقدیر پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ یعنی اتنی نیکیاں کر لو احد پہاڑ کے برابر، تو بھی تقدیر پر ایمان اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا پختہ اعتقاد یہ نہ ہو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم کسی طرح اس سے چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو حالات تم پر پیش نہیں آتے وہ تم پر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس بات پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہوئے مر گئے تو یقیناً تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اب ابن الدیلمی جو ہے تابعی، یہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سننے کے بعد ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی خدمت میں گیا، ان سے جا کر بھی میں نے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات فرمائی، اور پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا تو ان سے بھی میں نے یہی بات پوچھی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات بتلائی۔ تو انہوں نے ابن الدیلمی جو تابعی، انہوں نے کئی صحابہ کرام کے واسطوں سے اس بات کو بیان کیا کہ تمام صحابہ سے جب اس سوال کیا گیا تو سب کا جواب یہی تھا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے تو یہ پتہ چلا کہ تقدیر پر ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہوں گے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جہاں بھی جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر اور مقرر ہو چکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور صحیح اور عمل کو چھوڑ نہ دیں؟ مطلب یہ کہ جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کیوں عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ پھر جو کوئی نیک بختوں میں سے ہے تو اس کو سعادت اور نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کو شقاوت اور بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورۃ اللیل ہے اما سپارے میں، یہ اس کی آیات ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی دعوت اسلام کو قبول کیا، تو اس کو ہم چین اور راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کی توفیق دیں گے۔ یعنی کہ ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ جس نے بخل سے کام لیا، مغرور اور بے پرواہ رہا، اچھی بات کو یعنی دعوت ایمان کو جھٹلایا، تو اس کے واسطے ہم تکلیف اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیں گے۔ یہ دونوں اختیار باتیں ہیں تقدیر میں کہ اگر اس راستے پر چلے گا تو انجام یہ ہے، اگر اس راستے پر چلے گا تو انجام یہ ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ یعنی جو صفات ہیں اعلیٰ اور ادنا، قابلیت اور ناقابلیت والی، یہ صفات بھی تقدیر میں لکھی ہیں کہ اس بندے میں کیا صفات ہوں گی اور اس بندے میں کیا صفات نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، قضاء اور قدر کے مسئلے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لے آئے اور ہم کو یہ بحث کرتے دیکھا تو آپ بہت برافروختہ اور غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ اس قدر سرخ ہوا کہ معلوم ہوتا تھا آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں تم کو یہی حکم
کیا تم کو یہی حکم کیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لایا ہوں کہ تم قضاء اور قدر جیسے اہم اور نازک مسئلوں میں بحث کرو؟ خبردار، تم سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب کہ انہوں نے اس مسئلے میں حجت بازی کا طریقہ اختیار کیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اس نازک جو مسائل ہیں اللہ کی پر ایمان کے متعلق، تقدیر متعلق، اس بارے میں ہم اتنا ہی ایمان رکھیں جتنا ہمیں قرآن حدیث سے ملا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کی باتیں سن کر ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو اس سوالات کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ صرف اتنا ہی علم ہمارے لیے کافی جتنا ہمیں دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ آسمان و زمین پیدا نہیں ہوئے، پانی تھا اور عرش تھا، اور عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، اور اس 50,000 سال پہلے پیدائش کے سب مخلوقات کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ یعنی یہ پہلے کی بات ہے، ابتدا میں یہ سارے کام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد اتنی ہی مدت منجمد خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 4 باتیں لے کر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کے اعمال، اس کی مدت عمر اور وقت موت اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ کہ بدبخت ہے یا نیک بخت، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ غور سے سننے کی بات ہے یہ والی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر آگے آ جاتا ہے اور وہ شخص دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے۔ یعنی ساری زندگی جنت والے اعمال کرتے کرتے گزری، آخری وقت میں ایسا عمل کر بیٹھا جو جہنم کی طرف لے گیا، یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر نوشتہ تقدیر آگے آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر، برا عمل ہو تو اس کو دیکھ کر طعن و تشنیع نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، ممکن نہیں کہ اس کا آخر انجام جنت ہو۔ اللہ اس کو جنت کے اعمال کی توفیق دے دیں، توبہ کی توفیق دے دیں، ہمیں کیا پتہ۔ اور کسی کی اچھائیوں کو یا اپنی اچھائیوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی نمازوں کو دیکھ کر ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں انجام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھائیاں کرتے رہیں اور تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہوں اور اس کی وجہ سے اللہ ایمان کی دولت چھین لے اور کفر کی طرف چلے جائے، اور تکبر کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ دونوں باتوں کا امکان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح، وہ جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل اپنی اطاعت و بندگی کی طرف پھیر دے۔ دیکھیے، دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور دل کو اللہ سے بے انتہا محبت ہے۔ اس دل کو اللہ نے ہمارے حوالے کیا، ہم نے اس میں دنیا کی محبتیں ڈال دی، دنیا کی خواہشوں کو ڈال دیا۔ اب دل ہر وقت بے چین ہوتا ہے اللہ سے محبت کے لیے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کیفیت کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دل عجیب سا ہو رہا ہے، ایک غبار سا آ رہا ہے،
پتہ نہیں دل کی کیفیت صحیح نہیں لگ رہی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ دل رو رہا ہوتا ہے، دل رو رہا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے بنایا گیا ہوں، تم نے میرے اندر دنیا بسائی ہوئی ہے، میں تو اللہ کی محبت کے لیے بنا ہوں اور تم نے دنیا کی محبت کو ڈالا ہوا ہے۔ تو دل کی کیفیت خراب ہوتی ہے تو دل کی پھر ہماری ظاہری کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ماں اور بچے کا تعلق ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، ماں سے دور کر دو برداشت کرتی ہے؟ نہیں۔ بچہ برداشت کرتا ہے؟ نہیں۔ کچھ دنیا کی ساری نعمتیں بچے کے سامنے رکھ دو، کہے گا امی کہاں ہے، امی کہاں ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزریں گے، امی یاد آ جائے گی، چاہے اس کے والد اس کو جتنا مرضی لقمہ کھلا دیں، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے بعد ماں کی یاد آئے گی۔ تو ماں اور بچے کا تعلق جو ہے نا، یہ بڑا گہرا ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ تعلق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ مائیں مر جاتی ہیں لیکن اولاد کہتی ہے میری ماں ایسی تھی، میری ماں ایسی تھی۔ ماں بھولتی نہیں ہے، ماں بھولتی نہیں ہے، اس کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کو ماں سے جدا کیا جائے تو ادھر ماں تڑپتی ہے بچے کے لیے، ادھر بچہ تڑپتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے اس گھر کو دنیا سے بھر دیا جائے تو دل بھی تڑپتا ہے اور اللہ کی محبت بھی دل میں آنے کے لیے تڑپتی ہے، اللہ کی محبت بھی تڑپتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم دل صاف کر لو میرے گھر کو، پھر دیکھو میں کیسے تمہارے دل میں سماؤں گا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کی یاد کیوں آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہمیں کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اللہ کی محبت کا اور دل کا ایک خاص تعلق ہے، اسی تعلق کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جتنی احادیث میں نے پڑھی ہیں، ان تمام احادیث کا خلاصہ کیا ہے؟ تقدیر کے مختلف درجے ہیں، تقدیر کے مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ سورج نہ چاند نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہیں تھا، کان اللہ، صرف اللہ تھے، ولم یکن معہ شیء، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھے۔ اس وقت بھی اللہ کا ہی حکم چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ عرش کو پیدا کیا۔ 50,000 سال کے بعد ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس وقت جب پوری کائنات آسمان زمین نہیں تھے تو تمام مخلوقات جو اللہ نے قیامت تک پیدا کرنی ہیں، تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی جا چکی، ترتیب دی جا چکی۔ پہلا درجہ تقدیر کا۔ دوسرا درجہ پچھلی حدیث میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے سب کچھ پانی، جب عرش پانی پر تھا تو دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ تقدیر کو وجود دیا، تمام کائنات کی مخلوقات کی تقدیر کو۔ بالکل ایسا ہی جیسے ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ ہمیں دبئی جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ دبئی جانا ہے۔ دبئی جانے کی ساری پلاننگ کہاں ہے؟ یہاں ہے، گئے نہیں ہیں ابھی، لیکن وہاں پہنچ چکے ہیں، سوچ چکے ہیں کس ہوٹل میں رہنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ہم نے صبح کہاں جانا ہے، شام کو کہاں جانا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کالج میں داخلہ لینا ہے، کالج کے بارے میں ساری معلومات جمع کر کے ہم ساری پلاننگ دماغ میں کر چکے ہیں۔ ہم نے اگلے دن آفس جانا ہوتا ہے، آفس کا سارا ہوم ورک ہم رات میں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کام کیا نہیں ہوتا لیکن دماغ میں ساری ترتیب ہوتی ہے اور اس ترتیب کے مطابق پھر آگے چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی کے اندر ہم بھی کرتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، اس کی شادی تک کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی یہ پڑھائی کرنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر اس کی شادی کرنی ہے، لہذا اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے اس سارا کا انتظام کرنا ہے۔ وہ ساری پلاننگ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں پر۔ اب کوئی اگر کوئی پوچھے بچے کی شادی کے وقت، ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دماغ میں ترتیب ساری بنائی ہوئی ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو دماغ میں ترتیب بنی ہے اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے جو ہم نے طے کیا ہوتا ہے اس سے پہلے شادی ہو جاتی ہے، شادی پر جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم کچھ کر نہیں پاتے، اس کے خلاف سارا کام ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہم کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے سب چیزیں قوت عطا فرمائی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قوت کاملہ جو عرش والی ہے، اللہ کی قدرت ہے،
اس میں یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، یہ تقدیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ یہ تقدیر اس چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو چیزیں طے کر دی ہیں ان طے کرنے کا نام تقدیر ہے۔ جیسے ہم کہتے کیا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی کتابچہ ہے؟ نہیں۔ کوئی بک ہے؟ نہیں، بک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن عربی زبان میں کتابت کا جو لفظ ہے بعض دفعہ لکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، عمل کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تم پر روزے لکھے گئے ہیں، حالانکہ لکھے نہیں گئے بلکہ فرض کیے ہیں۔ تو لازم چیز کو کتبہ کا لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کتبہ کا لفظ اس طرح قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تو لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کتابت کی شکل میں ہے، بلکہ لکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے چیزوں کو طے کر دیا ہے، کون سی چیز کیا ہونی ہے، کب کیا ہونا ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ تیسری بات، تیسرا درجہ تقدیر کا، جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس وقت اس کے مختلف مراحل ہیں۔ 40 دن کے عرصے سے 3 دفعہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے پانی ہے، لوتھڑا ہے، پھر وہ اس پہ ہڈی چڑھتی ہے۔ 4 مہینے میں اس کا بدن کے عضو بن چکے ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بن چکا ہوتا ہے، اب اس کی نشو و نما ہونی ہوتی ہے۔ 4 مہینے میں اب بظاہر بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے پیٹ میں اتنا کوئی بوجھ تو نہیں ہے، پیدائش کے وقت تو بچہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے۔ تو 4 مہینے میں یہ کہنا کہ بچہ بن چکا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا دماغ، اس کا سر، اس کی بدن کے اعضاء، چاہے وہ اتنی سی شکل میں لیکن بن چکے ہیں، چھوٹا سا ہے، اب وہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے۔ تو 4 مہینے جب پورے ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کی تقدیر میں اس بچے کے لیے چیزیں طے شدہ ہیں، وہ تقدیر اب جو ہے فرشتہ لکھتا ہے۔ فرشتہ یہ ہے مطلب اس حدیث کا جس میں یہ پیچھے ذکر ہوا کہ نوشتہ تقدیر جو ہے یہ تیسرا درجہ ہے جب اس کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، یہ اس وقت کا مرحلہ ہے جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ فرمایا چوتھا درجہ تقدیر کا یہ ہے، تقدیر میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ اگر یہ بندہ نمازی بنے گا، ایمان والا بنے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، اس کو یہ بھی دنیا میں ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، اور یہ آخر میں جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے برا راستہ اختیار کیا، کفر کے راستے پر گیا، تو دنیا میں اس کو جو کچھ ملنا ہے ملتا رہے گا تقدیر میں جو لکھا ہے، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، کفر پر مرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس حدیث میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تمام انسانوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کی 2 انگلیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی اب انسانوں میں سارے شامل ہیں، کافر بھی، مسلمان بھی، مومن بھی، غیر مسلم بھی، غیر مسلم بھی، سب شامل ہیں، سب کے دل ہیں۔ اب جو ہے اگر وہ نیک راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے نیکی کی طرف اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں تو اس کا انجام جنت ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی پیدائش کے بعد، عقل آنے کے بعد، شعور آنے کے بعد، بلوغت کے بعد وہ بندہ اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا دل کو ایسا پھیرتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، اس کا انجام دوزخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 درجے ہیں تقدیر کے۔ تو ان تقدیر کے مسئلوں کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ شبہات کیا ہیں کہ بھئی دنیا میں اچھا برا جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر برائی کا الزام ہم پر کیوں ہے؟ جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے تو ہم پر الزام کیوں ہے؟ جب اللہ کی طرف سے ہر چیز اٹل ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو پھر جزا سزا کیوں ہے؟ آخرت میں جنت جہنم کیوں ہے؟ اسی طریقے سے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ نماز پڑھو تو یہ ملے گا، قرآن پڑھو تو یہ ملے گا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ عمل کرنے کی ہم کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں؟ قرآن پاک میں سورۃ النجم ہے 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جو کچھ انسان کوشش کرے گا وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ کیا مطلب؟ جو عمل کرے گا اس کے انجام کو دیکھ لے گا، اس کا پھل اس کو مل کر رہے گا۔ اب یہ سب چیزیں طے ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ حکم کیوں ہے اس کو سمجھیے۔ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ داخل ہوتا ہے، اب وہ کلاس میں بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، روزانہ آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن اس بچے کا یونیفارم بھی صحیح نہیں ہے، روزانہ شکایت ہے،
روزانہ بچہ سبق کے اندر کمزور ہے، ٹیچر بھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور آفس میں بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کو، روزانہ چل رہا ہے، لیکن اس کے والد صاحب کی طرف سے اتنی زبردست سفارش ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، مار نہیں رہے اس کو، نکال بھی نہیں رہے اسکول والے، چلا رہے ہیں اس کو۔ اب ٹیچر اور جو اسکول کے ہیڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صحیح ہے چلنے دو، امتحان میں تو آئے گا نا۔ اب جب وہ امتحان دینے آتا ہے بچہ، امتحان میں تو اس کی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پاتا، جب لکھ نہیں پاتا تو پھر اس کو فیل کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی پورا سال اسکول بھیجا، فیس بھی دی، ٹائم بھی دیا، فیل ہو گیا کیوں؟ بالکل اسی طریقے سے ایک انسان دنیا میں آتا ہے، جب انسان اپنے اختیار سے غلط راستے، یہ اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اور تقدیر میں دونوں باتیں لکھی ہیں۔ جیسے اسکول کے قانون میں دونوں باتیں ہوتی ہیں جو استاد کے دماغ میں ہوتی ہے، کہتا تو نہیں ہے لیکن ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہیں؟ اگر یہ بچہ اچھا چلا تو انشاءاللہ اس کو میں امتحان میں پوزیشن لائے گا تو میں اس کو انعام یہ چیز دوں گا، یہ استاد کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ وہ بچہ پوزیشن نہیں لے پاتا تو استاد نے جو انعام سوچا ہے وہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ بالکل اسی طریقے سے تقدیر میں دونوں باتیں اللہ نے لکھی ہیں کہ اگر یہ بندہ اپنے اختیار سے اچھائی کے راستے پر چلا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام پھر ہم اچھا کریں گے، اس کو جنت بھی دیں گے، دنیا بھی خوب دیں گے، اس کا انعام اچھا ہوگا۔ اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر اپنے اختیار سے یہ غلط راستے پر چلا گیا تو پھر دوسری بات ہے کہ وہی ناکام لوگوں کا جو انجام ہے وہ اس کا انجام ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے مائنڈ کے اندر ایک چیز پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور بعض مرتبہ اس کے خلاف بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے۔ اب ہم نے کسی بیماری میں دوا استعمال کرنی ہے، یہ بھی لکھا ہے، اور دوا استعمال نہ کر کر ہم نے مر جانا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ اب اگر ہم دوا استعمال کرنے والا اختیار استعمال کریں گے، تقدیر کا لکھا ہوا آپشن، اب تو سمجھانا آسان ہے نا۔ ہم گیم کھیلتے ہیں، بعض پروجیکٹ بناتے ہیں، اس میں آپشن ہوتے ہیں بہت سارے، اگر یہ آپشن لیتے ہیں تو یہ ہوگا، یہ آپشن لیتے ہیں تو یہ ہوگا۔ اسکول کالجوں میں داخلے کے وقت آپشن ہوتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو یہ اینڈ ہے، اس فیلڈ میں جائیں گے تو یہ اینڈ ہے، مختلف ہیں، حالانکہ سب کو ڈگری وہی ملتی ہے، انجینئر کہلاتے ہیں، لیکن فیلڈ سب کی الگ الگ ہوتی ہے، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے حساب سے انعام تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم عمل ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، اینڈ ہمارا وہی ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دونوں اینڈ تقدیر میں لکھے ہیں کہ اگر ہم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اگر ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، صحیح راستے پر رہیں گے تو انجام ہمارا اچھا ہوگا، انجام ہمارا جنت والا ہوگا۔ اور یہ اختیار اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو دیا ہے، اور اس اختیار کو سلب نہ کرنے کی وجہ سے انسان پکڑا جائے گا۔ جیسے کلاس میں جو ہے بعض دفعہ سبق سنا گیا اور کسی نے سنایا، کسی نے نہیں سنایا، اب ایک بچے نے سبق نہیں سنایا، اس کو استاد نے مارا، اور مارتے ہوئے کہا میں نے سوچ لیا تھا تیری تو آج پٹائی لگانی ہے، میں نے سوچ لیا تھا۔ اب وہ بچہ کہے کہ استاد جی پھر تو آپ نے سبق سننے کا بہانہ بنایا ہے، آپ نے تو سوچا تھا مارنا ہی ہے مجھے، آپ نے تو سوچا تھا۔ وہ کیوں سوچا تھا؟ وہ اس لیے سوچا تھا کہ تیرے کرتوت صحیح نہیں تھے، روزانہ سبق نہیں سنا رہا تھا، روزانہ سبق میں دیر سے آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ اگر غلطی کرے گا تو میں اس کو ماروں گا۔ اگر وہی بچہ استاد کی سوچ کے برخلاف صحیح سبق سنا دیتا ہے تو استاد کہتا ہے حیران، اس لیے کہ اس کی سوچ کے خلاف عمل ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ اس بچے نے محنت کر لی۔ بالکل اسی طرح تقدیر میں دونوں باتیں لکھی ہیں، اچھی عمل کی طرف ہم چلے جائیں گے تو ہماری تقدیر اچھائی والی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ میں، ایک بندہ جنت والے اعمال کرتا 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 زندگی گزارتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اس کو توفیق ملتی ہے، کوئی اچھائی اس کے کام آتی ہے، اس کی تقدیر پلٹ جاتی ہے، وہ کوئی نیکی والا کام کرتا ہے، اللہ اس کو کلمہ دیتے ہیں جنت۔ جیسے وہ واقعہ ہے نا کہ ایک سکھ کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، اور خواب میں کیا دیکھا کہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ کہا کہ ارے میاں تو مسلمان نہیں تھا، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ بس اللہ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا۔ کیا عمل پسند آیا؟ کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، میرا بیٹا جو ہے دن کے وقت میں کچھ کھا رہا تھا محلے میں، تو میں نے اس کو ڈانٹا
اور میں نے کہا تو یہ پتہ نہیں ہمارے آس پڑوس میں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، تجھے ان کا احترام نہیں ہے کہ تو ان کے سامنے کچھ کھاتا پیتا ہے، وہ بھوکے ہیں تو کھاتا پیتا ہے؟ اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا بچے کو ڈانٹنا کہ مجھے مرنے سے پہلے اللہ نے کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب ساری زندگی سکھ والی گزری، کفر پر شرک والی گزری، لیکن ایک عمل اللہ کو پسند آیا تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ اچھا عمل اگر کرے گا تو اس کو کلمہ ملے گا، کلمہ ملا اور جنت میں چلا گیا۔ بلم بن باعور کا واقعہ، 500 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن دل میں بڑائی آ گئی، میں تو بڑا عابد، میں تو بڑا نیک ہے۔ اب جب اس کے دل میں یہ آیا تو اللہ نے اس کے عمل کو قبول نہ کیا اور اس کی سوچ کی وجہ سے اس کو کفر پر کر دیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنی رحمت فرمائیں یا تیرے عمل کو دیکھیں؟ اللہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں، میرے عمل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ نے کہا اچھا چلو ذرا اس کو ہماری جنت اور جہنم دکھا کے تو لاؤ، جو عمل پر جنت ملنی ہے وہ جنت بھی دکھاؤ، اور اگر بدعملی ہوگی تو بدعملوں کو جہنم ملے گی وہ بھی دکھاؤ۔ اب اس کو جنت دکھائی، خوش ہو گیا کہ میرا تو یہ ٹھکانہ ہوگا، میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے۔ ابھی جہنم کے قریب بھی نہیں گئے تھے، بہت دور تھے کہ اس کی سیک کی وجہ سے گلا خشک ہو گیا۔ جب گلا خشک ہوا تو اس نے کہا مجھے پانی دو۔ فرشتوں کا یہاں تو پانی نہیں ملے گا، بھئی مجھے تو پانی چاہیے، میرا گلا کٹ رہا ہے۔ کہا اگر پانی چاہیے تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، یہاں تک کہ اس کی 500 سال کی عبادت کی نیکیاں ساری چلے گئی، پانی کا پیالہ اس کو مل گیا۔ پانی کا پیالہ پیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، پتہ چلا کہ نیک عمل تو سارے ختم ہو گئے، سارے پانی کے پیالے کے عوض دے دیے گئے، اب اس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں، لہذا اس کو کھینچ کر جہنم میں داخل کر دو۔ تو کیا دماغ میں اس کی اکڑ آ گئی، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، میری عبادت۔ جیسے آج کل ہمیں شیطان ورگلاتا ہے، نفس کہتا ہے تو تو بڑا نیک، تیری داڑھی سفید، تو نمازی، تو تہجد گزار، تو حافظ، تو عالم، تو مفتی، تو علامہ ہے، یہ بڑے بڑے القابات، بڑی بڑی عبادتیں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر ہماری سوچ سمجھ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں ایسی باتیں ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم کی طرف ہمارا راستہ چل پڑتا ہے۔ یہ ہے تقدیر، تو اس لیے ہمیں تقدیر کے بارے میں شک شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں جو اہم نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے تقدیر کا معاملہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبانی یہ بات ہے کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا صحابہ کرام جب بحث کر رہے تھے تو آپ کو اس بات پر غصہ آیا کہ تم بحث کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جس کو سمجھ میں آ گیا صحیح ہے، جس کو سمجھ نہیں آیا وہ اللہ پر ایمان لے آئے، بس بحث نہ کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، سورتوں کے شروع میں ہے نا کئی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ عالم مرادی، اللہ اس کو جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی کوئی تشریح بیان کی ہے، لیکن تمام مفسرین، تمام محدثین کا آخری کلام یہی ہے، اللہ عالم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان میں کوڈ ورڈ میں بات چیت ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں نا بعض دفعہ اشاروں میں بات چیت، تو اشاروں کی بات چیت ہے، اور وہ اللہ اور اس کے محبوب جانتے ہیں، لہذا جو چیز ہمارے متعلق نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے متعلق جو باتیں ہمیں بتلا دی، قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیم مل گئی کہ عمل کرو گے تو اچھا پھل پاؤ گے، بس ہمارا یہی ایمان ہے، یہی ہماری تقدیر ہے، اچھائی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے۔ ایمان والوں کو اپنا ایمان اگر بچانا ہے تو تقدیر کے متعلق کسی غیر مسلم سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ غیر مسلم جو ہے چونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام باتوں کو نہیں مانتا، جب نہیں مانتا تو وہ آپ سے بحث کرے گا، اور اگر آپ اس کی بحث میں الجھ گئے آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسے لوگوں کا آسان حل یہ ہے کہ ہم احادیث میں جو باتیں وہ بتا دیں، اس کے بعد کہیں کہ بھئی اگر تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو صحیح ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو السلام علیکم، بس اپنے ایمان کو بچائیں، اس مسئلے میں الجھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کریں۔ آج چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ان فتنوں کی وجہ سے ہم جو ہے اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم ہر ایک دوسرے کے عمل کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اچھائی ہو یا برائی ہو، اگر کوئی اچھائی کر رہا ہو تو بھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم لگے رہتے ہیں بھئی یہ کر کیوں رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان آیا
نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھ رہا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جو صوفی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب صوفی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ آیا پہلی دفعہ ہے، آیا پہلی دفعہ ہے۔ اب جو بندہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے، اس کو تم ٹوپی سر پہ اس کے اٹھا کے ڈال دو، وہ پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ پڑھنے دو نا اس کو، طریقے سے سمجھاؤ اس کو، بار بار اگر دیکھو تو پھر اس کو کہو کہ بیٹا آپ ہر روز نماز پڑھتے ہو، کبھی نماز کے بارے میں امام صاحب سے، کسی عالم سے معلومات تو کرو کہ صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، تو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ ہر ایک کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کسی کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، آپ اس کو کہو یہ والا سیرپ پیو صحیح ہو جاؤ گے، وہ کہے گا کیوں پیوں بھائی، تو ڈاکٹر ہے، کیوں پیوں؟ بھائی تمہیں ڈاکٹر نے دیا تھا، مجھے تھوڑی دیا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں جو نزلہ تھا اس کی نوعیت کچھ اور ہو، میری کچھ اور ہو۔ ڈاکٹر نے جو آپ کے لیے دوا منتخب کی ہے وہ میرے لیے نہ کرے۔ تو سیرپ دینے کے بجائے ڈاکٹر کا راستہ دکھائیں، یا مشورہ دے کر پیچھے ہٹ جائیں، مشورے پر عمل نہ کرائیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، مشورے پر عمل کرانا۔ بعض دفعہ جیسے کوئی نماز پڑھا تو سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں۔ اب مسجد کی ٹوپی رکھنا ویسی مکروہ ہے، آپ یہ ٹوپی پہن کر اگر اپنے آفس جا سکتے ہیں، اگر اپنی شادی بیاہ میں جا سکتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی پہن لیجئے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر نہیں جا سکتے تو خدا را پھر اللہ کے گھر کی اور عبادت کی توہین نہ کیجیے۔ جو چیز ہم اپنے معاشرے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، مسجد سے باہر نکلے، مسجد کی ٹوپی سر پر رہ گئی، اب بتاؤ راستے میں پورا راستہ گھر تک گئے، گھر میں داخل ہونے کے کسی نے ارے ٹوپی کیا پہنے ہوئے آپ، ہائی مسجد کی ٹوپی پہنایا، فوراً بھاگیں گے۔ اور بعض دفعہ شرمندگی بھی ہوگی کہ یار سب نے دیکھ لیا میں ٹوپی یہ والی پہنا ہوا ہوں۔ بھئی آپ کو شرمندگی کیوں ہوئی؟ آپ کو پسند نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ کو پسند لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی تو اللہ کے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ جو لباس آپ کو لوگوں کے سامنے پسندیدہ نہیں بنا رہا، اللہ کے سامنے وہ لباس پہن کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اپنے عمل کی ہم فکر کریں، اچھائیاں ہیں تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی برائیوں سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی شخص کے بارے میں کوئی برائی ہم تک پہنچے، ہم اس پر یقین نہ کریں، یہاں تک کہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو بھی بدگمانی نہ کریں۔ یہی حکم ہے، ہمیں تعلیم ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ بندہ جس کے اندر برائی موجود ہے آپ کے سامنے اپنا اچھائی والا چہرہ لے کر آیا ہے تو آپ خوش قسمت ہو۔ مثال کے طور پر ایک علاقے کا بدمعاش ہے، جس کو دیکھو مٹ بھیڑ کرتا ہے، آسرا نہیں کرتا، گالی دینے میں آسرا نہیں کرتا، لیکن آپ نمازی ہو، داڑھی والے ہو، آپ کے سامنے آتے تو کہتے ہیں اور حافظ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اس نے آپ کو گالی نہیں دی تو یہ اس کی شرافت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اچھا چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ کی اچھائی کی وجہ سے۔ تو گویا کہ کسی کا اچھا چہرہ ہمارے سامنے آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ سامنے والے نے آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کے سامنے اچھا چہرہ پیش کیا۔ اس لیے کہ جو انسان برا ہوتا ہے وہ بروں کے سامنے برا بن کر دکھاتا ہے، اچھوں کے سامنے اچھا بنتا ہے۔ لہذا اگر اچھا کوئی بن رہا ہے آپ کے سامنے تو اس کی تعریف کریں اور اس کی اچھائی ہی گمان کریں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آپ کی طرف برائی کے ساتھ نہیں بھیجا، اچھائی کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسئلے تقدیر کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب